نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرد و عورت کی نماز کے فرق کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں آپ کو بتلایا تھا کہ مرد و عورت تکبیر تحریمہ کے وقت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے۔ عورت تکبیر تحریمہ میں نماز کے وقت تکبیر تحریمہ میں اپنی چھاتی یعنی سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے گی، اور مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ فرق ہم نے آپ کو تفصیلی طور پر اس کی پہلی ویڈیو میں بتلایا تھا۔ آج ہمارا دوسرا فرق ہے کہ مرد و عورت تکبیر تحریمہ کے وقت یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کہاں باندھیں گے۔ اس سے پہلے آپ مرزا انجینئر کی ایک گفتگو کو ملاحظہ کیجیے گا۔ عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جی۔ ہمارے نزدیک جو روایتیں ہیں کمزور ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیں ضعیف بھی، کہ جس میں اس طرح کا کوئی فرق رپورٹ ہوا ہو، حالانکہ عورتوں کے مسائل لادہ سے لکھے گئے ہیں۔ جی، آپ نے مرزا انجینئر جہلمی کی گفتگو کو ملاحظہ کیا۔ موصوف کہتے ہیں مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دوسری بات اس نے بڑی عجیب و غریب کہی کہ اس حوالے سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ ہم اس کے اوپر یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ہم نے آپ کو پہلا فرق اس کی پہلی ویڈیو میں بتلایا۔ آج دوسرا فرق ہے کہ مرد و عورت تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کے بعد ان ہاتھوں کو کہاں پر باندھیں گے۔ تو ائمہ احناف کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ مرد و عورت تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو زیر ناف باندھیں گے، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوگا کہ جیسا کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 407 کے اوپر اسے بیان فرمایا ہے۔ وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِّن مَّشَائِخِنَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَن يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَيَحْلُقُ بِالْخِنصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرُّسَغِ۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، اور اپنی چھنگلی اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ گھٹنے کے اوپر حلقہ بنائے۔ اس کی صورت یوں بنتی ہے، اور اس طرح ہاتھ باندھنے کے بعد یعنی حلقہ بنانے کے بعد مرد اپنی زیر ناف ہاتھ باندھے گا، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر اس کیفیت سے باندھے گی۔ دلائل آگے آئیں گے۔ اب سب سے پہلے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھ کر، جیسا کہ آپ کو ابھی یہ بتلایا تھا کہ زیر ناف باندھے گا۔ اب اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لے کر آئے، باب وضع الیمنى علی الیسری فی الصلاۃ، اور اس کے ذیل میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، اور اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر جلد نمبر 3 اور 4 صفحہ نمبر 130 پر علامہ ابن حبان رحمہ اللہ تعالی علیہ اس عنوان پر مستقل ایک عنوان لے کر آئے ہیں، اور چیپٹر کا نام ہے ذکر الاخبار عما یستحب للمرء من وضع الیمین علی الیسار فی صلاتہ۔ اس کے ذیل میں حدیث نمبر 1767 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت لے کر آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں، یعنی آخری وقت میں ادا کریں۔ انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا، اور آگے فرمایا ونعجل فطرنا، اور ہم اپنے افطار میں جلدی کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور ہم نماز میں دائیں ہاتھ سے
بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ اب اس کے اوپر کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے جی ہاتھ باندھنے کی تو کیفیت نہیں ہے کہ اس کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ میرے پاس سنن نسائی ہے، سنن نسائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جب وہ مدینہ منورہ آنے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی نماز کو دیکھوں گا، لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یصلی، کہ اللہ کے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا فنظرت الیہ، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کی نماز کو دیکھا، قام، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے، فکبر، تکبیر تحریمہ کہی، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ میں اٹھایا، حتی حاذتا باذنیہ، یہاں تک کہ وہ ہاتھ تکبیر تحریمہ میں اللہ کے پیغمبر کے کان مبارک کے برابر آ گئے۔ اب اس کے بعد فرمایا ثم وضع یدہ الیمنی، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ کو علی کفہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا، والرسغ والساعد، گھٹے اور کلائی پر۔ تو اس کی کیفیت جیسے کہ میں نے شروع میں بتلایا اس کی کیفیت یہ بن گئی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے ہاتھوں کو کیسے باندھا، اب کہاں پر رکھا ہے، یہ میرے پاس المصنف، الکتاب المصنف، امام مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 342 ہے، صفحہ نمبر 342 پر حدیث نمبر 3937، حدیث نمبر 3938، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابھی معاشر ابراہیم سے ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی حدیث نمبر 3945 ہے، من سنت الصلاۃ، نماز کی سنتوں میں ہے، وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھنا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر روایات جیسا کہ سنن ابی داود کے اندر بھی روایت موجود ہے، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اور عورت کے بارے میں آتا ہے والمرأة تضع یدیہا علی صدرہا، یہ المستخلص کے اندر موجود ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھے گی، اس کی کیفیت یہ بنے گی۔ تو مرزا انجینئر کا یہ کہنا کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دجال ہے، یہ دجالی کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اور اس کے اندر تحریف سے کام لیتا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر کے اس طرز عمل کے اوپر اجماع امت ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔ تو یہ دجال کہتا ہے کہ فرق نہیں ہے، کوئی بھی عبادات جس کا تعلق جسمانی عبادات سے ہو اور اس میں مرد و عورت کا فرق نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر کے جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں کوئی ایک حوالہ اس کے اوپر پیش نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔